ہم کیسے وعدے کر رہے تھے اور پھر پورا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اپنی فطرت کا یہ حصہ بنا لیں کہ جب میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے نا اب میں نے پورا کرنا ہے. ہاں شریعت کے دائرے میں رہ کر وعدہ ضرور نبھانا ہے. کسی کا قرض لوٹانا ہے, آپ نے قرض لیا, وعدہ کیا 1 مہینے میں دوں گا, اب کچھ بھی ہو جائے آپ اس کا قرض لوٹائیں. اچھا نہیں لوٹا سکتے, انسان ہے تو بھاگ نہ جائیں, چھپ نہ جائیں, اس سے بات کریں, اس کے پاس پہلے چلے جائیں. بھائی 30 دن کے لیے مانگا تھا, 28ویں دن پہنچے اس کے پاس, اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی وعدہ تھا, میں آ گیا ہوں, یہ پورے نہیں ہو سکے, تھوڑے لے لو اور تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دو. وہ کیوں نہیں دے گا ٹائم؟ ہم فون ہی نہیں اٹھاتے, وہ اگلا پریشان ہو جاتا ہے میرے پیسے ہی کہاں گئے, بندہ ہی غائب ہو گیا, اب وہ دھکے کھا رہا ہے ہمارے گھر کے. یار یہ تو زیادتی ہے نا, آپ نے وعدہ کیا, اس نے احسان کیا آپ کے ساتھ اور اب آپ اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ سارے کاروباری لوگ سوچیں کہ جو, اچھا بعض کاروباری لوگوں کے ذہنوں میں مائنڈ میں ہوتا ہے کہ 30 دن کے لیے ادھار لوں گا, 2 مہینے میں واپس دوں گا اور اس 30 دن میں کوئی اور کام کر لوں گا. آپ کا پہلے ہی ذہن یہ تھا, آپ نے غلط بیانی کر رہے, یہ حرام. آپ نے اس بیچارے سے ریٹ 30 دن کا لیا اور پیسے دینے 3 مہینے میں, اس کا تو جو نفع مرنا تھا مر گیا, اس کا بزنس ڈسٹرب ہونا تھا ہو گیا, آپ دونوں کا جھگڑا الگ ہوا, وعدہ خلافی الگ ہوئی. کیا کرنا ہے ایسا؟ اور کیا دوبارہ وہ آپ سے ساتھ کام کرے گا؟ آپ نے اپنی ساکھ بھی برباد کر دی. دنیا میں یاد رکھیں, جو زبان کا پکا ہے, وعدے پورے کرتا ہے, وہ کاروبار میں ترقی کرتا ہے, اس کو معاشرے میں عزت ملتی ہے, اس کو خاندان میں عزت ملتی ہے. وہ وعدہ کرتا ہے میں آؤں گا, ٹائم پہ پہنچتا ہے, اس کی پورے معاشرے میں عزت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں ٹائم بتاتے ہیں میں آ جاؤں گا, آتے ہی نہیں ہے, بندہ انتظار کرتا رہ جاتا ہے. 1 بار ہوگا, 2 بار ہوگا, پھر کوئی آپ کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا. بندے کی عزت ہی اس کی ہوتی ہے کہ یار اس نے کہہ دیا نا, بس آپ بے فکر ہو جاؤ, ابھی کام ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے مرد, یہ ہوتا ہے مسلمان, یہ ہے اسلام. آگے چلیں. اسی طرح آپ نے ملنے کا وعدہ کیا ہے, ضرور ٹائم پہ پہنچے. نہیں پہنچ سکتے اس کو انتظار نہ کرائیں, پہلے بتا دیں میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں. فون ہے نا, رابطہ کر لیں. کوئی مجبوری ہو جاتی ہے انسان سے, بتاتے تک نہیں ہے, اگلا انتظار کر رہا ہے. نہیں, یہ درست طریقہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح نیک کاموں کے بھی لوگ وعدے کر لیتے ہیں, بھائی فکر نہ کرے میں اجتماع میں آؤں گا, یا میں فلاں جگہ پر ڈونیشن کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں, قافلے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں. کسی بھی چیز کا آپ نے وعدہ کیا, آپ پوری کوشش کریں کہ وہ وعدہ نبھائیں. اسی میں آپ کی عزت ہے, اسی میں آپ کو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا جب آپ وعدہ نبھاتے ہیں نا تو اس کے بہت زبردست فائدے بھی ہیں. اب کچھ فائدے سنیے گا, آپ کو شاید ابھی اندازہ نہیں ہوگا, لیکن جب آپ فائدے اور نقصان سنیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں یار یہ تو ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اطمینان ملے گا. آپ نے کسی سے وعدہ کیا, آپ ٹائم پہ پہنچ گئے, آپ نے وقت پہ پیسے دے دیے, آپ نے وقت پہ بات پوری کر لی, آپ کو اطمینان قلب ملے گا. سب سے بڑی چیز تو ہے ہی سکون نا. اچھا پھر اب عہد نبھانے والے کی طبیعت میں نظم و ضبط, ڈسپلن پیدا ہو جاتا ہے. اس کو پتہ ہے میری دن کا شیڈیول یہ ہے, میں نے فلاں سے یہ وعدہ کیا ہے, وہ ڈسپلن کے ساتھ لائف گزارتا ہے. پھر اس کے ساتھ اعتماد لوگوں میں بڑھتا ہے, لوگوں میں جناب بھروسہ بڑھتا ہے, احساس ذمہ داری نصیب ہوتا ہے, معاشرہ پرامن ہو جاتا ہے, معاشرے میں اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے, دوستی میں, کاروبار میں انسان کو ترقی ملنا شروع ہو جاتی ہے, لوگ اعتماد کرتے ہیں. اس کے اگینسٹ جو وعدہ توڑنے کا عادی ہوتا ہے نا, وہ پہلے تو سب سے پہلے نقصان اس کو ہوتا ہے, خود ہی بے چین ہوتا ہے. اس کو بے چینی رہتی ہے, یار اس کو بھی وعدہ کیا تھا, کیونکہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جواب نہیں دے رہا, پریشان ہو رہا ہے نا, پریشانی خود ہی پالی ہے, کیوں کیا وعدہ بھائی, اب بھگتو. تو خود ہی بے چینی, اچھا لوگوں میں اعتماد ختم ہو جائے گا, لوگ اب بات نہیں مانیں گے. ایسا بندہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات اپنا پرسپشن ایسا بنا دیتے ہیں کہ اب وہ ٹھیک بھی ہو گئے نا, لوگ ان کی بات نہیں مانتے, انہیں کوئی ادھار نہیں دیتا, ان سے کاروبار نہیں کرتا. یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جو اربوں پتی ہیں, انہیں 1000 روپے کا کوئی ادھار نہیں دیتا. اربوں پتی ہیں خود, اور ایسے بیچارے غریب ہیں, موٹر سائیکل پر آتے لوگ کروڑوں روپے کا ادھار دیتے ہیں. کیا فرق ہے؟ اس موٹر سائیکل پر آنے والے نے کروڑوں روپے کا اعتماد کمایا ہے, اس نے بھروسہ کمایا ہے, اور اس نے ہر بار جھوٹ بول کر, ہر بار وعدے توڑ کر, بنگلے میں رہتا ہے, بڑی گاڑی میں آتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی پیسے پہلے دو گے پھر کاروبار ہوگا, آپ کو ادھار نہیں دے سکتا. بیکار ہے یار ایسی زندگی. یعنی آپ نے اپنے اعتماد کا بیڑا غرق کر دیا ہے. انسان کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے تو یہ نہیں آئے گا ٹائم پہ, اس کا تو کام ہی ہے یہ جھوٹ بولتا ہے. آپ نے اپنے اعتماد کو دوستوں میں ختم کر دیا صرف وعدہ توڑ کر. مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ توڑنے پر ایک اور بڑا خطرناک جس کے نا رزلٹ بیان فرمایا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ما نقض قوم العہد الا کان القتل بینہم. جب کوئی قوم عہد توڑنے کی عادت بنا لیتی ہے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے. یہ اس کی نحوست ہے. اب بتائیں وعدہ پورے کتنے لوگ کرتے ہیں یہاں پر, اور آج ہمارے معاشرے میں کتنا قتل و غارت گری عام ہے.
یہ بعض اوقات کچھ ایک گناہ دو گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے کانسیکوینسز یہ ہوتے ہیں کہ جناب معاشرے میں بہت دیگر بڑی برائیاں پھیل. ناراضگی ہو جائے، بات بری لگے تو معاف کرنا سنت ہے، قرضہ وقت پر لوٹانا سنت ہے، دھوکہ نہ دینا بلکہ صحیح طریقے سے کاروبار کرنا یہ بھی سنت ہے. تو سنتوں پر عمل کرنا، یہ سبحان اللہ سنت کو زندہ کرنے والا کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اب اس پیرائے میں ذرا دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھیں. قدم قدم پر دعوت اسلامی والے سنتیں سکھا رہے ہوتے ہیں، سنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ ذرا سوچیں کہ جو بزرگ بیٹھے سفید داڑھی والے، ذرا ان سے پوچھ لیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے کتنے نوجوان داڑھی رکھتے تھے اور کتنے نوجوان امامہ پہنتے تھے. اب اس سنت کو جو امیر اہل سنت نے زندہ کیا ہے، کتنا بڑا اجر انہیں مل رہا ہوگا. تو سبحان اللہ سنت زندہ کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو آج آئے نا حضرت معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں، تو نیت کر لیں انشاءاللہ اب زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے. تیسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا، اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب بتائیں کہ پورے دن میں کتنی بار درود پڑھتے ہیں؟ عادت بنائیں اپنی. فضول باتوں سے بچیں، موبائل فون کے استعمال سے بچیں اور اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو واقعہ سنانا ہے، ہزاروں سال پرانا، اور ایسا واقعہ ہے جس سے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. اولیاء کرام کی کرامات کیا ہے، اس کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بھی سمجھ آئے گی. اور اللہ کریم کن مبارک جگہوں پر جا کر ہم دعا کریں تو دعا کو قبول فرماتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. واقعہ ہے حضرت حنا کا واقعہ ہے، اور وہ والدہ ہیں حضرت مریم رحمت اللہ تعالی علیہا کی. حضرت مریم کون ہے؟ وہ حضرت بعد میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بنی. اچھا آپ یعنی بی بی مریم کے جو والد تھے ان کا نام عمران اور والدہ کا نام تھا بی بی حنا رحمت اللہ تعالی علیہا. بی بی مریم کے والد حضرت عمران یہ اللہ پاک کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف تھے. حضرت عمران کی زوجہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ یہ دونوں بہنیں تھیں. ٹھیک ہے. اب حضرت عمران اور حضرت حنا کی شادی کو ایک عرصہ گزر گیا تھا مگر اولاد کی نعمت نہیں ہو رہی تھی. وقت گزرتا گیا. اب یہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ جہاں نارملی اولاد نہیں ہوتی، یعنی بڑھاپے میں پہنچ گئے. امید ختم ہو گئی مگر نا امید یہ نہیں ہوئی. لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اتنی عمر ہو گئی اب اولاد کہاں ہوگی، مگر آپ نا امید نہیں ہوئے. اور ایک دن حضرت حنا جو تھی وہ درخت کے سائے تلے بیٹھی تھی. ایک پرندے پر نظر پڑی جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہا تھا. ماں جو عورت ہے نا اس کے اندر قدرتی ماں بننے کا ایک شوق ہے. دیکھا کہ یہ پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا ہے، میرا بھی کوئی بچہ ہوتا میں بھی ماں بنتی. تو اولاد کی خواہش دل میں پیدا ہوئی. تو آپ نے ایک نظر مان لی کہ اگر اللہ کریم نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. اولاد ہو گئی تو وہ اولاد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اچھا اس دور میں بیت المقدس کی جو خدمت کے لیے وقف کیے جاتے تھے نا وہ لڑکے ہوتے تھے، لڑکیوں کو وقف نہیں کیا جاتا تھا. بچے بالغ ہونے تک وہاں خدمت کرتے، بالغ ہونے کے بعد ان کی مرضی ہوتی کہ بیت المقدس کی خدمت کرتے رہتے یا جیسے لائف گزارنی ہے بعد میں وہ زندگی گزارتے. شب و روز گزرتے گئے، اللہ پاک نے کرم کیا، آپ حاملہ ہو گئی ہیں، اولاد کی خوشخبری ملی. اور کچھ عرصے کے بعد حضرت حنا کے ہاں ولادت ہوئی، مگر وہ ولادت بیٹے کی نہیں ہوئی، بیٹی کی ولادت ہوئی. اچھا خوشی کا موقع تھا لیکن بیٹے کی امید پر نظر مان چکی تھی کہ بیٹا ہوگا تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. ہوئی بیٹی تو اب آپ جو ہے وہ بظاہر تو ناممکن ہو گیا. آپ نے بیٹی کا نام مریم رکھا اور چونکہ آپ بیت المقدس کی وقف کرنے کے لیے نیت کر چکی تھی تو کپڑے میں لپیٹا بچی کو اور بیت المقدس کی طرف چل پڑی. بیت المقدس میں اس وقت 4000 خدام رہتے تھے. ان کے سردار 27 یا 70 تھے اور ان سب کے سردار جو تھے ان کے امیر حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے. حضرت حنا اپنی بیٹی کو لے کر وہاں پہنچی اور ان سب علماء کے سامنے کہا کہ دیکھیں یہ میری بیٹی ہے، میں نے تو اس کو اللہ کی عبادت کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے. اگرچہ لڑکیاں اس خدمت کے لیے قبول نہیں کی جاتی لیکن چونکہ میں وقف کر چکی ہوں میں اسے لوٹا کر گھر بھی نہیں لینے جاؤں گا، اب آپ اس کو قبول فرما لیں. اب ان علماء کرام نے جب یہ سنا
اپنے لیے عزت سمجھا اس کو، لیکن ابھی ذمہ داری کون سنبھالے کہ اس بچی کو چائلڈ ہوڈ سے، بچپن سے ہی تربیت بھی کرے اور پھر اس کو ایک قابل بنائے کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کرے. تو یہ ذمہ داری حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے لی، جو اس بچی کے خالو بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور بیت المقدس کے تمام خدمتگار علماء کے سردار بھی تھے. اب آپ نے کیا کیا کہ فرش مسجد سے تھوڑا بلند کر کے ایک کمرہ بنایا اور اس بچی کو وہاں رکھا. آپ کے سوا وہاں کوئی نہیں جاتا تھا. کھانے پینے وغیرہ کا سامان، ضرورت کی چیزیں آپ وہاں اس کو پہنچا دیتے تھے، اور واپسی پر دروازہ بند کرتے، تالا لگا کر واپس آتے تھے. کوئی اور نہیں جاتا تھا اس کمرے میں. اچھا، آپ علیہ السلام جب کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں پہنچتے تو دیکھتے کہ بچی کے پاس بے موسم کے پھل ہیں. اب گرمی میں سردی کے پھل ہیں، سردی میں گرمی کے پھل ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کچھ ایسے پھل ہیں جو اس وقت نہیں ہیں، وہ نارملی ٹھنڈ میں آتے ہیں. تو وہ اگر ابھی کسی کے پاس ہو تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، ابھی کہاں سے آ گیا بھائی. اب تو چلے نظام ہے، فریج میں رکھ لیتے ہیں لوگ، فریز کر لیتے ہیں اور اس طرح سٹور کر کے بیچتے ہیں. مگر اس زمانے میں thousands year ago، ہزاروں سال پہلے بے موسم کے پھل تھے. تو اس چھوٹی سی بچی سے آپ نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے. اچھا، کمال دیکھیں کہ جو کانورزیشن ہے، حضرت زکریا کا سوال اور اس بچی کا جواب، یہ دونوں گفتگو کو رب کریم نے قرآن مجید میں شامل فرمایا، قرآن میں نازل فرمایا. الفاظ سبحان اللہ دیکھیں. وہ کہتی ہے، وہ آپ پوچھتے ہیں انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا اے مریم، یہ کہاں سے آیا. اس بچی کا حکمت بھرا جواب سنیں. وہ کہتی ہے ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرمایا وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے، بلا حساب عطا فرما. اتنا کمال کا جواب اس چھوٹی سی بچی نے دیا. حضرت زکریا نے جب بچی کی یہ کرامت دیکھی کہ اس چھوٹی سی بچی کے پاس اس محراب میں بے موسم پہ پھل آ رہے ہیں، تو اب آپ کے دل میں بھی بیٹے کا شوق پیدا ہوا. اس وقت آپ کی اور آپ کی زوجہ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی. اب آپ نے کیا خوبصورت اس سے استدلال لیا کہ جب بے موسم کا پھل اللہ اس بچی کو دے سکتا ہے تو ہمارے یہاں اولاد کا موسم تو نہیں بچا. میں بھی بڑی عمر میں ہو چکا، میری زوجہ بھی ہو گئی، مگر میرا رب چاہے جب اس بچی کو وہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو ہمیں آج اس بے موسم میں اولاد بھی دے سکتا ہے. تو اب کمال کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ آپ نے سبحان اللہ اس بچی کی جہاں عبادت کی جگہ تھی نا، اسی جگہ پر جا کر جہاں یہ گفتگو ہوئی ہے، وہ بچی جہاں رہتی تھی وہاں جا کر، کہیں اور نہیں، اسی جگہ جا کر، اب ذرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، وہاں جا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا مجھے اس بڑھاپے میں خاص اپنی طرف سے ایک پاک اور ستھرا، کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. اب جو اس پوری آیت میں خوبصورت بات سمجھنے والی ہے نا، ہنالک دعا زکریا ربا، کیا کہا اللہ نے، یہاں پکارا، ایگزیکٹلی اس جگہ جا کر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا. ارے آپ تو اللہ کے نبی تھے، جہاں سے پکارتے رب کو پکار سکتے تھے. ایگزیکٹلی حضرت مریم کی اس محراب میں جا کر، حضرت مریم کے اس مقام پر جا کر اپنے رب کو پکارا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے نبی بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ والے جہاں ہوں، جہاں ان کا وقت گزرا ہو، وہاں جا کر دعا مانگی جائے، اللہ دعا سن لیتا ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے. اور ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. کچھ عرصے کے بعد ان کے یہاں نیک اور صالح فرزند پیدا ہوا. ذرا سوچو تو صحیح، دعا قبول کیسے ہوئی؟ بیٹا بھی ملا، اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور حضرت یحییٰ کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا. والد بھی نبی اور آپ کے بیٹے بھی نبی. سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ حضرت مریم کا مرتبہ پھر کیسا آگے بڑھا؟ ابھی تو بچپن کا یہ عالم ہے نا. جوانی میں کیا ہوا کہ اللہ کریم نے آپ کو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فرزند عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ کیسا امیزنگ اور خوبصورت واقعہ ہے جس سے ہمیں کتنی ساری باتیں کو سیکھنے کو ملتی ہیں. علماء نے اس قرآنی واقعے کے تحت بہت ساری باتیں، بہت سارے لیسن ہمارے لیے بیان فرمائے. نمبر ایک، جو اللہ پاک
پاک کی رحمت سے امید رکھتا ہے اس کی امید پوری ہوتی ہے. امید حضرت حنا نے نہیں چھوڑی, انہیں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی. امید حضرت زکریا نے نہیں چھوڑی, انہیں حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملے. تو پتہ چلا ہم کسی بھی مشکل میں ہیں, ہم کسی بھی پریشانی میں ہیں, ہم کسی بھی دکھ میں ہیں, امید نہ چھوڑا کریں. اللہ سے نا امید لوگ ہو جاتے ہیں جناب. بعض اوقات 2-4 سال مسئلہ حل نہ ہو تو شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں خلیل اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ کن کا لقب ہے بتائیں گے آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام. خلیل کہتے ہیں کس کو؟ دوست کو. اللہ کے دوست ہیں. اور آپ کو پتہ ہے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کتنی عمر میں عطا ہوا؟ اپنے 99 سال کی عمر تک دعا کی. حضرت ابراہیم نے 99 سال کی عمر تک دعا کی, اور 99 سال کی عمر میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ملے. آپ مایوس نہ ہوئے, آپ معاذ اللہ بدظن نہ ہوئے, آپ نے کمپلین نہ کی. خلیل اللہ ہے. اور ہم گناہگار ہوتے ہوئے بھی تھوڑا عرصہ نکل جائے دعا قبول نہ ہو تو شکوے شکایات کے جناب بازار پہ جا کے مانگا, فلاں جگہ جا کے دعا کروائی, فلاں بزرگ سے دعا کروائی. نہیں جناب, اگر تاخیر ہے تو اس میں بھی کوئی مہربانی ہے, اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے. بلکہ ایک عشق والی بات بتا دوں, اب تاخیر انشاءاللہ بری نہیں بلکہ بعض صورتوں میں اچھی لگے گی کہ سبحان اللہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب کوئی, چلے اس کو اس ایک اور چیز سے ریلیٹ بھی کر دیتا ہوں. بعض اوقات یہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار میری دعا تو قبول نہیں ہوتی. ایک دوست ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا, وہ روزے بھی نہیں رکھتا, کام بھی الٹے کرتا ہے, اس کے سارے کام سیدھے. میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں, میرے کام بڑے مشکل سے ہوتے ہی نہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. شیطان ہے نا وسوسے ڈال رہا ہے. اب سنو, روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی فاسق, فاجر, کافر اللہ سے دعا کرتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو, مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, جس کو جلدی فارغ کرو. اور جب اللہ کا کوئی پیارا اللہ سے دعا کرتا ہے نا, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی مت کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اس کا مانگنا مجھے پسند آ رہا ہے, اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے. یار سچ بتاؤ, میں جو مانگوں وہ مل جائے وہ اچھا, یا کبھی ایک بار رب فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے. تو جلدی نہیں مچانی, مانگتے رہیے. سبحان اللہ, دعا مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان نہیں. روایتوں میں آتا ہے دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. اب میں اس کو تھوڑا سا دنیا کی ایگزامپل میں سمجھا دوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جب جب دعا مانگیں گے نا 3 گفٹ باکس ہیں, 3 میں سے ایک گفٹ باکس ملے گا, اور تینوں کمال کے ہیں. اب آپ سوچیں کتنی دعا مانگیں گے, ہر دعا میں گفٹ ملے گا, ہر دعا میں گفٹ ملے گا. اب میں آپ کو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتے دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی. 3 میں سے ایک چیز ضرور ہو جاتی ہے. نمبر 1, یا تو وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے. ہم جو مانگتے ہیں ہم اسی کو اصل میں سمجھتے ہیں دعا قبول ہوئی نا, کہ یار ملا نہیں تو اس کا مطلب دعا قبول نہیں. آقا فرماتے یا تو جو وہ مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے, یا اس دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا یا اس کے لیے قیامت کے دن ثواب جمع کر دیا جاتا ہے. جب وہ بروز قیامت پہنچے گا اور پہاڑ جتنی نیکیاں دیکھے گا تو وہ اللہ سے کہے گا مولا میں نے تو یہ نیک اعمال نہیں کیے. تو ارشاد ہوگا یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھیں, وہاں قبول نہ ہوئیں, ان کا اجر آخرت کے لیے جمع کر دیا گیا. حدیث کے الفاظ ہیں بندہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی, اتنا اجر مجھے آخرت میں مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جب جب میں نے دعا مانگی, جب جب اللہ کو پکارا ہے, اس کا مجھے بینیفٹ ضرور ہوا ہے. اگر آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تو میرے رب نے بہتر فیصلہ فرمایا ہوگا. اب مثال کے طور پہ آپ نے دعا مانگی یا اللہ کاروبار میں برکت دے, عرس پر بھی گیا ہوں, حضرت معصوم شاہ بخاری کے مزار پر بھی گیا اور جناب رات بھر عبادت کرتا رہا اور دعا رب سے مانگی, مگر کاروبار میں برکت تو نہیں ہوئی. رمضان میں بھی 15,000 کی سیل تھی, رمضان کے بعد بھی جناب 12,000 کی ہو گئی کیونکہ عید بھی چلی گئی, سیل تو نہیں بڑی. لوگوں نے کہا تھا دعا مانگو تو قبول ہو جائے گی. مجھے بتائیں آپ کی سیل 15,000 سے دکان کی 20,000 ہو جائے یہ اچھا ہے, یہ اللہ نہ کرے دکان میں آگ لگنے والی تھی, اللہ نے وہ آگ بجھا دی, اللہ نے وہ آگ ٹال دی. آپ کا میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, ٹانگ ٹوٹنے والی تھی, اللہ نے اس آفت کو دور کر دیا اس دعا کی برکت سے, تو وہ زیادہ بہتر ہوا. یا میرا کاروبار بڑھ جاتا. تو اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں نا. اور کچھ چیزیں تو محسوس بھی ہوتی ہیں, آپ کو بھی ہوتی ہوں گی یار, چلتے چلتے ہم بچ جاتے ہیں کسی ایکسیڈنٹ سے, نہیں ہوتا, بریک لگا دیتے ارے یار بچ گیا, گرتے گرتے بچ گیا, بچہ گرتے گرتے بچ گیا, اچانک آپ دیکھتے ہیں 1 سیکنڈ 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے فرق سے میں کسی حادثے سے بچ گیا. یہ کیسے بچ گیا؟ یہ کوئی دعا تھی,
یہ کوئی صدقہ تھا، یہ کوئی نیکی تھی جو آپ کے آڑے آئی ہے اور آپ کو اس مصیبت سے بچایا ہے۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگے تھے، ایسا کئی بار ہوا ہوگا، کسی کاروبار میں، کسی رشتے میں، کسی معاملے میں وہ کام جب نہیں ہوا آپ کو بڑا افسوس ہوا ہوگا کہ یار یہ کام ہو جاتا تو کمال ہو جاتا، مگر تھوڑے عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ یار اللہ نے بچا لیا، اس کام میں اور دوست گئے تھے وہ تو پھنس گئے، ان کے تو پیسے خراب ہو گئے، ان کا فلاں نقصان ہو گیا، یار اللہ نے کتنا اچھا میرے لیے فیصلہ فرمایا۔ اس وقت سمجھ نہیں آتا، مگر بعد میں بعض اوقات دکھا بھی دیا جاتا ہے۔ تو یقین کریں نا اللہ پر، ٹھیک ہے؟ تو پہلا مدنی پھول کیا سیکھنے کو ملا کہ امید نہیں چھوڑنی ہے۔ دوسری بات، جب بھی امید کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں خلوص نیت اور صدق کے دل سے دعا کی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دیکھیں نا حضرت مریم نے کیا دعا کی تھی، حضرت مریم کی والدہ حنا نے کیا دعا کی تھی رحمت اللہ تعالی علیہا، کہ بڑھاپے کے باوجود ایسی عمر میں اولاد نہیں ہوتی، اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور بیٹی بھی ولیہ ہیں، اور حال یہ ہوا کہ دودھ پینے کی عمر میں ہی کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری بات مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفسر قرآن بھی ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت بڑی پیاری باتیں لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر دینا ضروری ہے۔ اگر سب لوگ دنیا میں مشغول ہو جائیں تو دین کیسے قائم رہے گا؟ کاش مسلمان اس سے عبرت پکڑیں اور اپنی بعض اولاد کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیں، جنہیں بچپن سے ہی تیار کریں۔ مگر افسوس اب مسلمان کی نظر روٹی پر رہ گئی، مگر یاد رکھو تمہاری عزت دین سے ہے اور دین کا باقی رہنا علماء اور صالحین سے ہے۔ اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو اپنی جماعت میں ایسے لوگ زیادہ بناؤ۔ رب کریم فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فرمایا تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ اب سوچے، یعنی ایک جماعت ہونی چاہیے تمہارے اندر، کچھ لوگ ہونے چاہیے جو دین کے لیے وقف ہوں، دین کو سیکھیں۔